لیکن جہاں آپ علیہ السلام نے کوئی چیز دین میں تعلیم کر دی ہے، ایک جملے سے آپ نے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ کون سا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنی، اور امام جعفر علیہ السلام نے اپنے باپ امام باقر سے سنی، اور کچھ واسطوں سے امام مسلم تک پہنچی۔ 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ ابو داؤد ترمذی کے ہیں، کچھ سنن نسائی کے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں۔ اس طرح کے ہر کام بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں منع کدھر ہے؟ منع ایک ہی جملے میں کہہ دیا نا، منع۔ کہتے ہیں رفع دین کا حکم کہاں ہے؟ حکم ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس حدیث کو کون روایت کر رہا ہے؟ مالک بن حویرث، اور مالک بن حویرث بخاری اور مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو غزوہ تبوک کے موقع پر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد آپ 1.5 سال رہے ہیں دنیا میں، پوری زندگی آپ علیہ السلام رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں، آخری وقت میں چھوڑ دینا تھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ مسئلہ 70B دیکھ لیں۔ تو اس ایک جملے میں سب کچھ منع کر دیا، جس طرح وہ ایک جملے میں صلو کما رأیتمونی اصلی، جب آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، اب آپ کہیں گے رفع دین کا حکم کہاں ہے؟ انگلی اٹھانے کا حکم کیا ہے؟ بھائی جو صحابہ نے دیکھ کے روایت کر دیا، ہر چیز حکم میں داخل ہو جائے۔ یہاں پہ بھی جب کہا کہ نبی علیہ السلام کے راستے سے ہٹیں گے، وہ بدعت ہے۔ اب آپ بدعت کی مثالیں بھی سن لیں، اچھی بدعت بھی، بری بدعت بھی ہے، وہ بدعت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر ایسی چیزیں داخل کرنا کہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی، مثلا قبر کے اوپر اذان دینا، 21 حدیث میں، وہ کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں آئی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا سنن ابی داؤد میں، جب مردے کو دفنا چکو تو اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالوں پہ استقامت کی دعا کرو۔ تو سر تو قبر پہ دعا کریں نا، ہم تو کرتے ہیں دفنانے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ قبر کے سوال ہونے ہیں نا، تو وہ جب اذان دیں گے نا تو اذان میں ان سوالوں کے جواب آ رہے ہیں نا، تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ دین میں خود طریقہ داخل کر دیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کی بھی ہے نا، تنویر بیٹا پڑھ، تنویر ہی سی اب پڑھ۔ تو یہ اب دین میں نیا طریقہ جاری کیا ہے۔ جب ہم کہیں کہ یہ کہاں سے، وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے؟ منع ہے سر مسلم شریف میں کہ جو محمد سے ہٹ کے راستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ منع ہی ہے، بدترین کام ہے۔ اور پھر اس میں پھکی بھی دیتا ہوں کہ عید کی اذان منع کدھر ہے؟ جنازے کی اذان منع کدھر ہے؟ وہاں کہتے ہیں نہیں وہ تو ثابت نہیں ہے۔ تو آپ کی تو ڈیفینیشن تھی جو ثابت ہو یا نہ ہو، نیکی کا کام کوئی بھی ہے وہ کر لیا جائے، تو اب آپ مان گئے۔